अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसा दे पे हुए वसेब हैल्थ स्पैशल ललकार दे प्रोग्राम में एक बारी वल तोड़ा होस्ट जुनेद मलिक हाजिर है। अज दे प्रोग्राम में असा गाल करेसूँ पोलियो के मुतलिक कि किवें तोड़े बालों का मुस्तकबिल सेव करन कीते टीमां घर घर आंदियां किवें वो कम करेंदियां किवें तमाम तर चीज़ां चलदियां। अगर ई कंपेन की असा गाल करूँ तो मुल्तान तो इलावा जिहड़ा है पिया डेरा गाजी खान लइया ते भावलपुर ये त्रै जगह ते उत्ते पोलियो कंपेन खसूसी तौर ते जारी है। अगर इंदे विच गाल करूँ तो 76 यूनियन कौंसलां हैं पईयां भावलपुर दियां। अगर डेरा गाजी खान की गाल करूँ 7 यूनियन कौंसल ते अगर लइये की गाल करूँ 2 यूनियन कौंसलां हैं पईयां जिथां पोलियो कंपेन जारी है। तमाम तर चीज़ां उवें ही चलदियां पईयां तुहाडे बालां दा मुस्तकबिल सेव करन कीते जिहड़े इकदामात हुकूमत पाकिस्तान की तरफों थींदे न उनको सराहन वास्ते तमाम तर चीज़ां हैं पईयां। सिर्फ अगर गाल करूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो पोलियो फ्री बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला करीब है तो साड़ी दुआ है पई कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पोलियो फ्री थी सी। साडे नाल अज दे प्रोग्राम दे विच असां खसूसी तौर ते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल इन चीज़ को इलाज को जानन वास्ते असां अपने स्टूडियो दे विच असां सड़िया जिहड़े इस्लामिक उलमा कराम हैं पे इस्लामिक दीनी जिहड़ी तालीमात देंदे हैं तोकू साकू सारे को सारे नाल मौजूद हैं पे अलामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब हैं पे असां उन्हां को अक्सों पहले अपना तारुफ करवा छोड़ें ते उन तो बाद असां उन्हां नाल जे ना गाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अलामा साहब तुसां ये दसे सो कि साढ़े दीन दे विच इलाज जिहड़ा है पिया उको केड़ी निगाह नाल देखिया वैंदा है वो किवें इलाज जिहड़ा ना करना क्या ज़रूरी है। अगर क्योंकि बाज़ लोग आखते हैं कि भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक या दूजे भी करेंदे मगर दीन साड़ा क्या आखदा है इलाज के बारे में वो ज़रूर। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाम के साथ अपने बहन भाइयों के साथ पोलियो के हवाले से शरई नुक्ता नज़र से कुछ अर्ज़ कर सकूँ। ये बात याद रखनी चाहिए कि शरीयत ने बीमारी के मामलात में तबीब को अहमियत दी है। यानी शरीयत ने अपने अहकामात को तबीब की राय पर उसने कायम किया है। यानी अगर आपका तबीब आपको शरई तौर पर किसी मामले से रोकता है तो शरीयत कहती है रुक जाए। यानी गोया आपकी जो सेहत और आपका जो इलाज है इस्लाम ने उसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। इस्लाम ये चाहता है कि इंसान ज़िंदा रहे तो उस पर शरई अहकामात भी लागू हो जाते हैं। इसलिए गुज़श्ता 2 साल में जब आपके मुल्क में पूरी दुनिया में कोरोना का मामला था तो यही बहस चली, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में उसको हैंडल किया और लोगों ने फतवेबाजी भी जारी की कि जी इसमें फ़लाँ चीज़ें मुज़र हैं, फ़लाँ चीज़ें मुज़र हैं। असल मकसद ये होता है कि लोगों की जो कम तालीम है उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना, बदकिस्मती ये है। जो पोलियो का मामला है ये इंतहाई अहम मामला है, चूँकि अगर हमारी नस्लें महफूज नहीं होंगी तो हम किन के लिए कमा रहे हैं, हम किन के लिए दिन रात शब व रोज़ तगोदौ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर हमारे बच्चों की सेहत ही महफूज नहीं है तो हमारी ज़हमतें हमारी मेहनतें किस काम की हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया ने इसके ख़िलाफ़ अपना भरपूर इक़दामात किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी इंतहाई, मैं यकीन कीजिए ईमानदारी से कहता हूँ चूँकि मेरे अपने घर में मेरे पोते पोतियाँ मौजूद हैं और ये जो आपके अपना पोलियो कतरे पिलाने वाली जो टीम्स हैं वो चाहे मस्तूरात पे मुश्तमिल अमूमन मस्तूरात होती है। यकीन कीजिएगा हम सोए हुए होते हैं, सुबह में तो हमारा दरवाज़ा बजाती है वो बेचारी, और वो अगर एक बच्चा मौजूद नहीं है तो बार बार वो तशरीफ़ लाती हैं। हालांकि इन लोगों के इतनी ख़ास इनकी तनख्वाहें भी नहीं है, इतनी ख़ास इनके मराआत भी नहीं है, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि उनका ये अमल उनके जज्बे हुब्बुल वतनी के ताबे है। वो अपने वतन के हर बच्चे को महफूज देखना चाहते हैं, वो अपने वतन के हर बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हैं। तो यकीनन अगर हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे तो मुआशरा हमारा सेहतमंद होगा, मुआशरा सेहतमंद होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। तो यकीनन हमें इस सिलसिले में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है, बल्कि शरन शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाबंद किया है कि जैसा तुम्हें तबीब मशवरा दे
اس پر عمل کرنا تم پر واجب ہے۔ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਸ ਇਨ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਕਨਸੈਪਟ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਏ ਇਹ ਕਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾਅ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਸਲਾमिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल वो पूरी करेंदे इन दे बारे में? इंतहाई माजरत के साथ बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में जो दीन से मरबूत तबका है वो ज़्यादातर इल्मी तौर पर इंतहाई कमज़ोर है। बदकिस्मती ये है चूँकि हमारे यहाँ दीनी तालिब इल्म के लिए घर का वही बच्चा मुख्तस किया जाता है जो दुनिया जहान के किसी कार्य काम का ना हो, ठीक है ना। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ महंगाई माजरत के साथ मैं बिला इम्तियाज़ किसी मतलब तबके के मैं इजमाली गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर तरफ हर मकतब में हर मसलक में इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो इल्मी तौर पर ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं, लेकिन मुआशरती तौर पर वो जनाब बड़े चौधरी बने हुए हैं, लोगों के सामने उनकी बड़ी धाक है। अब वो अपनी ज़हरी इल्मी धाक को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि देखिए कौन सा इसमें दो कतरे में कौन सी यहूदियत छुपी हुई है कि जो निकल के आपके बच्चों की कुरान जब ये कहता है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है, अगर हमारी माँ की गोदी पाक है, अगर माँ की तरबियत पाक है, तो मैं ये समझता हूँ किसी की तरबियत उस पर असरअंदाज सिरे से हो ही नहीं सकती। हमने बच्चों की तरबियत दीनी करनी है, मुआशरे की तरबियत दीनी करनी है। इन चीज़ों से अगर अच्छा चले हमने मान लिया एक लहजे के लिए कि ये जी यहूदी साजिश है, तो आपके यहाँ मुसलमान कंट्रीज़ ने उसके लिए कौन सा मुतबादिल कोई ऐसा निज़ाम पैदा किया है? बिल्कुल नथिंग। अच्छा भाई अगर हमारे पास मुतबादिल ही नहीं है और हम इसको भी अडाप्ट नहीं करना चाह रहे तो हम किसके लिए ये काम? तो अपनी नस्लों को हम एक दाव पे लगा रहे हैं, अपनी नस्ल को एक मुसीबत में खुद धकेलना चाह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातों पर हमारी आवाम को, हमारी माँ बहन बेटियों को और भाइयों को, बुज़ुर्गों को कान धरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आपके दरवाज़े पर जब हुकूमत की तरफ से कतरे पिलाने वाले मर्द व ख़वातीन तशरीफ़ लाएँ तो आप उनसे इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनको बाकायदा अप्रिशिएट करें ताकि वो थोड़ी सी उजरत में जो दिन रात हमारी नस्लों के लिए भाग रहे हैं उनको ज़हनी तौर पे तो कम अज़ कम तसल्ली और तक़वियत मिले कि हमारी हौसला अफजाई करने वाले भी लोग मौजूद हैं। बजाय इसके कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, हम उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो शरन भी जायज़ नहीं है, मुआशरतन भी जायज़ नहीं है, और पाकिस्तानी होने के नाते से भी मुल्क के साथ किसी सूरत में ये वफादारी वाला अंसर नहीं है। अच्छा अलामा साहब जिमें तुसां इहदी बड़े ज़बरदस्त किस्म दी तुसां दस्सिया है कि किवें ये तमाम तर चीज़ां थींदी पईयां। अच्छा ये दस्से सो कि जदों साइंटिफिक असा गाल करूँ या उवें गाल करूँ तो इको हलाल जड़ा है वैक्सीन को करार दिता गया है। अच्छा कुछ जाइन दे उत्ते उलमा कराम भी आखदे न, कुरान शरीफ विच भी है कि इलाज वास्ते अगर कितई हराम दी भी कोई शै थोड़ी जी ज़रूरत पै वने तो उको तुसां इलाज वास्ते इस्तेमाल कर सकते वे। जिमें बड़े सारे जगह के उत्ते अल्कोहल यूज़ होंदा है, वैसे अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा गिन साडे दीन इस्लाम में ममनू है पे, पाबंदी है पई। तुसां इको किवें देखदे वे कि अगर ई चीज़ को गिन के अगर चलूँ ही सही तो उनको अपने ई नुक्ता नज़र नाल तुसां किवें बयान करें? देखिए पहली बात तो ये है कि हराम में शिफा नहीं है। सही। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। देखिए हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है जो हर बीमारी के लिए शिफा है। बदकिस्मती ये है कि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर हमारा यकीन नहीं है। एक बड़ी मशहूर सी बात है कि एक चरवाहा दरिया के पार जाके अपनी बकरियां चराता था, वो बेचारे को बड़ी दिक्कत होती थी कश्ती में आने जाने में। तो एक दिन मौलाना साहब खिताब कर रहे थे तो और कह रहे थे कि बिस्मिल्लाह की तासीर ये है कि अगर पानी दरिया पे फूंक मारी जाए तो वो रास्ता दे देता है। वो बेचारा चरवाहा सुन रहा था, उसने कहा क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा काम हो गया। अब उसने पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे ईमान के साथ जब बिस्मिल्लाह की तिलावत की तो यकीनन दरिया ने उसे रास्ता दे दिया। बिल्कुल सही बात। और वह बकरियां चराने के लिए दरिया के उस पार चला गया। जब आता जाता एक दिन उसी मौलाना साहब ने देख लिया उसके आते हुए,
تو مولانا اس کے قدموں پہ بیٹھے ہیں، بھئی تیرے پاس تو کوئی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اسم اعظم ہے. اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا جس پہ میں نے عمل کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سبق دیتے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کرتے. حرام میں شفا نہیں ہے، صحیح، یہ بات طے کریں. اس کے بعد اب ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک حد ہے. صحیح ہے، الکول کے جیسے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، الکول ہمیں خالصتاً دوائیوں میں نہیں ہوتا، صحیح ہے، اس کی خاص مقدار اس میں آمیزش کی جاتی ہے، اور جب اس کو دوائیوں میں اس کی آمیزش کی جاتی ہے تو اب وہ اپنی حیت کو کھو دیتا ہے، اس کی اپنی اصلی شکل بدل جاتی ہے، پھر وہ اور شکل اختیار کر جاتا ہے، اس پر لفظ الکول صادق آتا ہی نہیں ہے. صحیح. لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز دوائیوں میں استعمال ہو رہی ہے تو ہماری اس کا حکم تو تب ہوگا جب کوئی حرام چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈالی جا رہی ہو اور ہم دیکھ رہے ہوں اور اس کی مقدار سے واقف ہوں، تو پھر تو ہمارے لیے حکم قرات یقیناً ہوگا. اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے. ہمیں اپنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لفظ پر اعتماد رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں مملکت اسلامیہ پاکستان حرام چیزیں نہیں کھلا رہی. لہذا دوائیوں کے معاملات میں اس قدر حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوائیوں کے معاملے میں انسان کی صحت سب سے بڑی مقدم چیز ہے، جان بچانا. بالکل علامہ صاحب، آخر میں جڑے والدین یہ پولیو دے قطرے پیوان والے انکاری والدین ہیں جڑے بالاں کو نہیں پیوامنا چاہتے، پتہ نہیں کیا ہے کہ بانج پانچ تھی ویسی فلاں تھی مختلف جو ہے نا ایویں اپنی طرفوں جو ہے نا من گھڑت کہانیاں ان پہ. آخر میں چھوٹا سا مختصر دسیسو کہ انہاں والدین کو تساں کیا پیغام دینا چاہتے؟ دیکھیں، میں کرونا کے لیے یہی بات چلی تھی کہ جناب بانج پن ہو جائے گا، مرد نقارہ ہو جائیں گے، نسلیں پیدا نہیں ہوں گی. ہمیں 1.5 سال ہو گیا لگائے ہوئے، الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہیں سازشیں ہوتی ہیں، جہالتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں. یہ انتہائی غلط عمل ہے. میں ان تمام اپنے بھائیوں، اپنے بہنوں، اپنی بیٹیوں، بیٹوں کی خدمت میں دستبست التماس کروں گا کہ خدا را اپنی نسل کی خیر مانگیے، اپنی نسل کے مستقبل کو محفوظ بنائیے، پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں. یاد رکھیں، آپ نے اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر رہے، آپ ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کی صحت کے لیے نہیں سوچ رہے بلکہ پورے ملک کی صحت کے لیے سوچ رہے ہیں. تو آپ ایسی باتوں پہ کان مت دھریے. اللہ رسول کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. آپ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مملکت خدا داد پاکستان کو اس موذی مر سے ہمارے بچوں کو محفوظ بنائے گا انشاءاللہ. بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب ساڈے نال ہن پہ بڑی خوبصورت گالیاں کیتی کیویں دین اسلام وچ تمام تر چیزاں ہیں. ایویں بریک دا ویلا تھی کہ بریک تو چلتے سے، بریک تو بعد ول حاضر تھی سو تے مزید بھی پولیو دے متعلق اساں جانسوں کہ کیویں یہ تمام تر چیزاں تھیندیاں پین تے دین اسلام ساڈا کیویں این دے بارے وچ آکھدا ہے. اساں چلتے سے بریک والے پاسے تے بریک تو ول آ کے مزید ساڈے نال گیسٹ ہو سن اساں انہاں کنے جانسوں. ویلکم بیک ناظرین، تو ساڈے پہ وسیب ہیلتھ سپیشل للکار دے پروگرام وچ ایک واری وال تہاڈا ہوسٹ جنید ملک حاضر ہے. اج دے پروگرام وچ اساں گل کرن دے پے سے علاج اپنے دین دے مطابق کیویں کرنا چاہیے. کیا والدین دے اوتے بالاں کو علاج بالاں دا علاج کرنا فرض ہے یا ایکو کیویں اور لوگ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سب تو زیادہ جڑی چیز ہے پئی پولیو دے متعلق ہے کہ پولیو کو کیویں جڑی کمپین جاری ہے پئی یا کمپین اندھی ہے، کیویں والدین دا کردار اندے وچ ہوندا ہے اپنے بالا کو گھن کے انہاں دے مستقبل کو کیویں سیف بنائیں. سارے نال موجود ہیں پہ محمود الرحمان صاحب، دعوت اسلامی تو انہاں دا تعلق ہے. اساں انہاں کنے جانسوں کہ اے کیویں ای تمام تر چیزاں کو کیویں دے دین تے دین دے وچ علاج کو انہاں دے نقطہ نظر نال اے کیویں دیکھ دین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا سر، تساں اے دسو کہ کیویں اے تمام تر چیزاں دین دے وچ تساں اے دیکھدے ہوئے کہ علاج والدین دے اوتے کتنا فرض ہے اپنے بالاں دا؟ دیکھیں جی، جو بیماری ہے اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں، قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے کہ علاج جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے تشخیص اور اس کے بعد اس کا علاج،
یہ تو ہر بندے پہ جو ہے نا ضروری ہے، خاص کر مسلمان ہونے کے حوالے سے تو اس پہ فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے تشخیص کروائے معالج سے، اور اس کے بعد جو معالج اس کا علاج تعین کرتا ہے اس کی دوائی کا استعمال کرے۔ یہ سنت مبارکہ بھی ہے اور یہ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری جو بیماریاں ہیں اس ٹائم روز نئی بیماری کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہم اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو وہ طول پکڑتی جائے گی، اور ایک دن ہمارے لیے وہ پرابلم کریٹ کرے گی کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ زیادہ زیادہ اس میں جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا بالکل پرابلم تا بہت سارا جو ہے کریٹ تھی سکتا ہے، کیونکہ آئے روز نویں بیماریاں دے پے سارے ملک وچ جڑی پولیو وائرس ہے پئی بڑے عرصے تو چلتی پئی ہے، کیس بھی رپورٹ گزشتہ سال تھوڑے تھے، یعنی این سال جنوبی وزیرستان میں زیادہ جو ہے نہ تھیندے پے ایکو اسلامک پوائنٹ آف ویو نال کیویں دے دین کہ کیا بہت سارے لوگ والدین ایو جن جڑا کہ انکاری ہوندے اور دن پتہ نہیں ان دے وچ کیا ہے، یہودیاں دی سازش ہے، ایکو اسلامک پوائنٹ آف ویو نال کیویں دے دے؟ دیکھیں یہ جو پولیو ہے یہ ایسا مرض ہے کہ جو ہمارے ان علاقوں میں جہاں پر پانی کے مسائل ہیں اور دوسری موذی بیماریاں ہیں وہاں پر یہ اثرات آتے ہیں، تو یہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے نا پولیو کے حوالے سے مہم چل رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ڈراپس ہیں وہ پلائے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کیسز نہیں ملتے، وہ لوگ جو اس کو جو ہے وہ اس سے اجتناب کر رہے ہیں وہاں آپ کو کیسز نظر آتے ہیں۔ آپ نے ایریاز بتائے ہیں، افغانستان میں بھی اس طرح ہمیں ملتے ہیں، پاکستان کے ان ایریاز میں ملتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیماری آئی طاعون کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں کوئی نہیں جائے گا اور نہ ہی بستی والے وہ اس بستی کو چھوڑیں گے۔ تو کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ بیماری ایک دوسرے سے منتقل ہونے کا خدشہ تھا، تو وہ اس کو روک دیا گیا۔ تو ابھی کرونا بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، اس میں بھی یہی ہم نے دیکھی احتیاط۔ تو ابھی اس پولیو کے حوالے سے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، بلکہ دنیا بھر میں یہی پالیسی چل رہی ہے، اور آپ اگر نوٹ کریں تو ترقی یافتہ ملکوں میں کیوں نہیں ہے پولیو کے مریض؟ اس لیے کہ ان کو برتھ سے پیدا ہوتے ہی فرسٹ ڈے سے ان کو جو ہے نا ڈراپس پلا دیے جاتے ہیں، ویکسینیشن کر لی جاتی ہے، کمپلیٹ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں وہ بچوں کی، اور وہ ان کا جو شیڈول ہے اس کے مطابق وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم خود جو ہے نا اپنی مدد آپ جو ہے نا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے مؤثر ہوگی یا اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیمات دیں، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنا علاج کروانا چاہیے، جس طرح ہمارے لیے ڈاکٹر صاحبان نے طبیب نے ہمارے لیے اس کی تشخیص کے حوالے سے ہمیں دوائی کے بارے میں بتایا۔ اچھا دسو کہ تساں ظاہری گل ہے معاشرے کا حصہ ہی وے، اپنے ارد گرد جڑے والدین ہیں یا تھوڑے گھر بھی اندھے ہو سن ٹیماں بالاں کو پولیو دے قطرے پواون واسطے، انہاں دا رویہ انہاں دی چیزاں کیویں دے دے؟ کیا اخلاق انہاں دا اچھا ہوندا ہے، یا تساں کدے تنگ تو نہیں آ ویندے آپ بھی؟ نہیں، میرا ابھی بھی چھوٹا بچہ ہے 3 ایئرز کا، میرے پہلے بھی 3 بیٹے ہیں، تو سارے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلائے ہیں، ابھی بھی آتی ہیں، وہ خواتین آتی ہیں گھر میں، تو میں نے نہیں کبھی آبزرو کیا کہ کوئی اسی طرح کی بد اخلاقی یا کوئی ایسی بات کی ہو انہوں نے، یا بد کلامی کی ہو۔ ان کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے اور ان کا انداز بھی اچھا ہوتا ہے، اور پراپر انہوں نے پرزرویشن بھی کی ہوئی ہوتی ہے ویکسین کی، اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں آیا۔ یہ بڑا اچھا اس میں مہم چل رہی ہے گورنمنٹ کی، اور ہمیں اس گورنمنٹ کی جو مہم چل رہی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور بچوں کو اس حوالے سے جب بھی وہ آئیں، اگر ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں 5 ایئرس سے بلو تو ان کو ڈراپس ڈلوانے چاہیے۔ اچھا سر یہ دسو کہ اسلام دے وچ والدین دے اتے اپنے بالاں دا علاج کرانا کس حد تک ضروری ہے پیا؟ دیکھیں کوئی والد نہیں ہے یا والدہ جو چاہے گی اس کا بچہ بیمار ہو نا، جب پتہ چل گیا یہ بیماری ہے تو تشخیص ہو گئی تو پھر تو علاج اس پہ فرض ہو گیا۔ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے نا یہ بیماری ہے، یہ تو احتیاطی طور پر ڈراپس اور قطرے وغیرہ پلائے جا رہے ہیں نا، تو وہ آنے کیوں دیں ہم وقت کے اس سے پہلے کہ یہ بیماری آ جائے، اس طرح ہو جائے۔ پولیو کا مرض لگ جانا یہ تو ساری زندگی کی محتاجی ہے، یہ نہیں ٹھیک ہوتا، اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، نہ ہی اس کا اس طرح پھر ہو جائے تو ٹریٹمنٹ اتنا ایزی ہے، تو اس لیے جو بھی مرض ہے اس کے خدشات سے پہلے ہی ہمیں اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ اچھا بالکل علاج جو ہے نا بہت ضروری ہے پیا، چاہے کیڑی بھی چیز دے صورت وچ کرنا چاہیے، جی میں پولیو واسطے 2 قطرے جڑا نا لازمی ہیں 5 سال تک دے۔ ظاہری گل ہے تساں بھی آکھیا کہ تواڈے گھر بھی چھوٹا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی
ਲੰਬੀ ਕਰੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲदैन ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ को पोलियो ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ को ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ क्या आखना देखिए, चाहते जो तो है मेरी नज़र में पढ़ा लिखा तबका जो एजुकेटेड है, जहाँ लिटरेसी रेट है वहाँ ये इशू नहीं है। मेरा ताल्लुक दावत इस्लामी से भी है और मैं केमिकल इंजीनियर भी हूँ, मेरी जॉब है, प्रोफेशनल लाइफ है। तो इस हवाले से मैंने देखा है कि जो लोग जहाँ लिटरेसी रेट है, जहाँ पढ़े लिखे लोग माशरे में रहते हैं, वहाँ ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये वहीं रेजिस्टेंस आती है जहाँ पे एजुकेशन लेवल लिटरेसी रेट कम है। तो मेरे ख्याल में तो ये जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, ख़ास किसी भी इलाके से हैं, उनको चाहिए कि पोलियो की मुहिम के हवाले साथ दें और जहाँ जहाँ ये ड्रॉप्स के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है वो उसको अवेल करें। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबाहत नहीं है। आपके सामने मैं मिसाल ख़ुद मौजूद हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं माशरे में, हमारे पाकिस्तान का अक्सर हिस्सा कसीर तादाद है जो अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो ड्रॉप्स यूज़ करने के बाद बच्चे महफूज हैं। अच्छा, आखिर विच देखने वाले अपने सुनने वाले नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहो ये पोलियो कैंपेन के बारे में? देखिए, एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, बार बार यही बात कर रहा हूँ कि मैसेज यही है कि हम इस जो गवर्नमेंट की तरफ से ये मुहिम चल रही है गाय बगाहे, उसमें साथ दें और इसको जो है ना इसमें इनकार ना करें, इसमें रेजिस्टेंस ना पैदा करें, बल्कि उनको फैसिलिटेट करें ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें इस बीमारी से और हमारा मुआशरा फले फूले, तरक्की करे हमारा मुल्क। इसमें हम पूरा साथ दें और इसमें रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। और ये जितनी बातें हैं ये सब अफवाहें हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए ये फैसिलिटी दे रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सर नाल आवे किमें तमाम तर चीज़ां जे टीमां इन पियां घर घर आंदियां फ्री ऑफ कॉस्ट आंदियां बल भी अगर असां अपने बालां को जेड़ा डू कतरे सिर्फ ना पिवाऊं जेड़ा कि बेज़रर इन पे कोई साइड इफेक्ट कह नहीं, कोई किसी किस्म का उनदे विच हराम शै कह नहीं, साडे बालां दा मुस्तकबिल सेव करन कीते ये लोग आंदे इन्हां दा साथ देना साडा फर्ज है पिया, बल्कि साड़ी जिम्मेदारी है कि असा अपने बाला का भी मुस्तकबिल सेव करके ई मुल्क का भी जड़ा सनैरियो है या ई मुल्क का भी मुस्तकबिल है वो सेव करूँ। ई वेले ब्रेक का वेला थी गया, ब्रेक तो बाद वल हाजिर थी मजीद भी इंदे उत्ते गल करे चलते से ब्रेक वाले पासे। वेलकम बैक नाज़रीन, तो साडे पे वसेब हैल्थ स्पैशल ललकार दे प्रोग्राम में एक बारी वल तोड़ा होस्ट जुनेद मलिक हाजिर है। अज के प्रोग्राम में असा गल करेंदे पे से इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू नाल के इस्लाम दे विच इलाज किवें है पिया, किवें सुन्नत के मुताबिक इलाज कराना चाहिए है तो किंदे विच शिफा है पई। साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद हैं पे साहबजादा अलामा अनवारुल हक मुजाहिद साहब हैं पे। असा इन्हां को प्रोग्राम विच वेलकम आखदे से ते इन्हां कने असा जानसू कि किवें वालदैन जेड़ा कि अपने बालों का मुस्तकबिल दाव ते लैंदे ने, क्या वो दीन दे मुताबिक जेड़ा है सही काम है या गलत है, दीन दे विच इलाज किवें ई को देखते हैं। असा इन्हां को प्रोग्राम विच वेलकम आखदे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अलामा साहब, तुसां ये दसेसो कि जेड़े वालदैन इलाज वास्ते अपने बालों के इलाज वास्ते तमाम तरीका नहीं अपनाते, चाहे वो दीन इस्लाम के मुताबिक होवे चाहे वो तिब्बी जिहड़ा ना तरीका होवे, उनदे विच इस्लाम किवें तुसां दे देवे ही तमाम रोशनी दे विच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम, मैं सबसे पहले तो वसीब चैनल का मशकूर और ममनून हूँ कि उन हज़रात के लिए एक ऐसी आवाज़ बन के खड़ा है वसीब के लोगों के लिए ख़ास तौर पर, जहाँ तालीम का फ़क़दान है, तालीम बहुत महदूद है, कम है, लोगों को इस किस्म का कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि जिसके ज़रिए उन्हें कोई पैगाम दिया जा सके। तो वसीब चैनल ने ये ज़िम्मेदारी जो उठाई है, हम इसके मशकूर हैं। आपने सवाल किया है कि वालदैन अपने मासूम बच्चे जो उनके लिए आँखों का नूर और दिल का सरूर हैं उनकी फ़िक्र क्यों नहीं करते। बात भाईजान ये है कि जब हम उन तक ये पैगाम अहसन अंदाज के साथ पहुंचाएंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं, इसकी अफादियत से हम जब आगाह ही नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो किस तरह इस
پولیو کے مرض سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان علماء کونسل سے، اور ہمارا ادارہ ہے انجمن انوار الاسلام، جس کے تحت شہر کے اندر 6 ادارے دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب بھی یہ پولیو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹیمیں آتی ہیں، ہم اپنے مدارس میں، اپنے دفاتر میں اور اپنی مساجد میں خطباء جو ہیں ان کے ذریعے جمعہ کے دن ان کے آخری بیان کا جو 5 منٹ کا حصہ ہے اس میں انہیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ خاص طور پر اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے لیے قوم تک پہنچنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، وہ ہے مسجد۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم مسجد میں آنے والوں کو آگاہی دیں، پھر ہم ان سے وعدہ لیں کہ آپ بحیثیت مسلمان ہم سے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ ہماری اس بات کو آگے منتقل کریں گے۔ ہمارے جو حضرات ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ یہ افواہوں پر کان دھرتے ہیں، لیکن ہمیں افواہوں سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنا جو ہے دل اتنا مضبوط رکھنا چاہیے، اپنے دماغ کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے دل و دماغ کو کسی قسم کے افہام میں، کسی قسم کی غلط باتوں میں سرگرداں نہ کریں، کیونکہ اسلام نے ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے، اور کوئی بیماری ایسی نہیں جو دنیا کے اندر ہو اور اس کا علاج نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات اتار کے بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اس کو اپنے رب پر اتنا یقین ہو چاہیے کہ چاہے کوئی جسمانی بیماری ہو، چاہے کوئی روحانی بیماری ہو، ہمارے رب نے اس کے لیے شفا اتاری ہے۔ لیکن ہمارے درمیان میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو نہ دیندار ہیں اور نہ ہی وہ دین کو اثر انداز سے سمجھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اس بات پر اکساتے ہیں، کیوں میرا فلاں جماعت سے تعلق، میرا فلاں جماعت سے تعلق۔ یہ ہم جماعتوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک قوم بن کر سوچیں، ایک قوم بن کر اپنے معافی ضمیر کو بیان کریں، جماعتوں میں رہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن جماعتوں میں رہتے ہوئے پہلے پاکستانی ہم پہلے پاکستان کا سوچیں۔ ہم جو والدین ہیں ہمیں اس بات پر توجہ دینے چاہیے، کیا ہم ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے کو جو اپاہج پاکستان ہو۔ کیا وہ بچہ جب جوان ہوگا جس سے پولیو کا مسئلہ ہو گیا، وہ کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ سے سوال کرے میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ آپ تو زندگی گزار کے جا رہے ہیں، لیکن میں جس عذاب کے ساتھ یہ زندگی گزاروں گا، میں اس عذاب کو جھیلتے ہوئے آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنی نسل کی کوشش کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو بیماری آ جائے اس پر وہ صبر کرے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ میری سنت سمجھ کے دوائی کھائے۔ صحیح، بالکل صاحبزادہ صاحب بہت زبردست تساں گال کیتی ہے۔ اساں جویں تساں باقی فقہ دی بھی گال کیتی، سارے نال فقہ جعفریہ دے بھی علامہ صاحب ہان پہ، ان تو علاوہ اساں دعوت اسلامی کنے بھی این پروگرام بلایا۔ تمام کو بلاون دا مقصد یہ ہے کہ اساں دس سکوں کہ تمام دے وچ جڑی پولیو دی چیزاں ہیں پئیاں، پولیو دی ویکسین ہے پئی، وہ حلال ہے پئی، تے تمام مسالک دے لوگ جڑا ہے ان چیزوں دے متفق ہیں پہ کہ پولیو دے قطرے تمام بالاں کو جڑا ہے 5 سال تک دے پلاؤنے چاہیے۔ اچھا جویں تساں آکھیا کہ مسجد دے وچ جمعے دے خطبے دے دوران تساں لوگ ایجوکیٹ کریندے وے، دسیندے وے، سمجھا، کیا اون دا ول تہاڈی نظر دے وچ کوئی فیڈ بیک بھی تو کو مسئول ہوندا ہے کہ کیویں لوگاں نے اون دے اوتے عمل کیتا؟ کیونکہ مولانا حضرات تھی گئے، علامہ حضرات تھی گئے، انہاں دی لوگ جڑا ہے نا لوگ سندے بھی ہیں، عمل کرن دی بھی کوشش کریں، کیونکہ سنت ابراہیم دے مطابق جڑا ہے پیا، سنت دے مطابق قرآن حدیث دے مطابق تساں لوگ تعلیم دیندے وے، تے این دے اوتے تھوڑے دسے سو کہ کیا این دے اوتے فیڈ بیک والا آندا ہے؟ جب ہم نے یہ کوشش شروع کی، یہ کوشش شروع ہوئی کیوں؟ ہمارے علاقے کے اندر جو پولیو کو ٹیمیں ہیں انہوں نے سروے کیا، انہیں اس بات میں بڑی دشواری ہوئی۔ پھر وہ ہمارے پاس آئے کہ آپ کوئی ایسا ہمیں طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے یہ جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے کریں، کوئی ایسا پروگرام، ہمارے انجمن انوار الاسلام کا جو رجسٹرڈ ادارہ اس کا ایک بہترین دفتر ہے، آپ یہاں ایک پروگرام رکھیں، میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا
اور آپ تشریف لے آئیں، ان کو بتائیں، میں آپ کی تائید کروں گا۔ تو الحمدللہ عرصہ 3-4 سال سے یہ جو پولیو کی ٹیمیں بہاڑی چوک کی طرف سے ان کے جو سلسلے علی ہیں، ٹاؤن ہو گیا، علی ٹاؤن ہو گیا، القائم ٹاؤن ہو گیا، پھر ہیڈ نو بہار، ان علاقوں میں جو آئیکن ولاز اور یہ کالونیاں جو بڑی بڑی ساتھ ساتھ ہیں، ان کالونیوں میں جتنے بھی یہ ٹیمیں چل رہی ہیں، ان حضرات نے پھر کوشش کی، یہ اپنے افسران کو لے کر آئے، اپنی ٹیمیں جو کام کرتے ان کو لے کر آئے۔ میں نے پھر اپنے محلے کے قریب کی بستیوں کو لوگوں کو دعوت دی، الحمدللہ 100-150 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے جو سنجیدہ تھے۔ ان کے سامنے ان حضرات نے پھر یہ تمام باتیں رکھی کہ آپ ویکسین جو ہے کیوں نہیں کروانے کے لیے تیار؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا کہ اس میں حرام چیز شامل ہے، حرام جو ہے حرام۔ میں نے جب میں نے ساری باتیں سننے کے بعد میں نے کہا کہ یہ افواہ ہے، اسی افواہ کو تو ہم نے آج ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں اکٹھے اسی لیے تو ہوئے ہیں کہ ان افواہوں پر کان نہ دھریں، اگر ان افواہوں پر کان دھریں گے تو پھر مسئلہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ الحمدللہ عرصہ 3 سال کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ان ٹیموں نے آ کر میرا شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، میں آپ کے احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے آ کر یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ملک کی خیر کریں۔ ہم اپنے ملک کے خیر خواہ ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں قوم سے بحیثیت ایک مسلمان کہ ہماری قوم جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہادر قوم ہے، اور مسلم قوم خاص طور پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ جس بات پر کھڑی ہو جائے پھر اسے کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ آپ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی نظر دوڑائیں گے، پاکستان کے اندر علماء کی کوشش سے، ہمارے سیاسی جو مذہبی اچھے بڑے حضرات ہیں ان کی پوری کاوش سے۔ اب پشاور کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑی پریشانی تھی، لیکن ہمارے قائد اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعقوڑہ خٹک کے محتمم ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری فرمایا کہ جو لوگ یہ اس سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں یہ حرام حلال میں بحیثیت شیخ الحدیث، بحیثیت ایک بڑے ادارے کا محتمم اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت سے نتائج ملے اور اب تک مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بالکل علامہ صاحب تھوڑی مختصر تساں یہ دسو کہ جڑے والدین انکاری ہیں ان پہ وہ پولیو دے قطرے ہن بھی نہیں پیوانا چاہتے کہ ان دے وچ کیا ہے پورے ایویں سمجھ پاکستان دا مستقبل وہ لوگ دعوت لیندے ہیں، اپنے بالاں دا مستقبل وہ برباد کرن واسطے تلے ہوئے ہیں، انہاں کو کیویں تساں جہاں مختصر میسیج دے سوچا تاکہ وہ سارے دیکھن والے سنن والے تہاڈی گال کو مندے ہوئے این چیز سے متفق تھی ونجن کہ وہ پولیو دے قطرے اپنے بالاں کو پیواون تے این ملک پاکستان کو پولیو فری بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ اس بات پر میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے مسلح کے ہم وارث ہیں، جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جو اپنے نبی سے اپنے ایمان کی انتہا سے بھی آگے تک محبت اور عشق کرتا ہے، اسے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نبی کی سنت کو سامنے رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری آ جائے تو سنت سمجھ کے دوائی کھلائیں۔ آپ سنت سمجھ کے اگر یہ پولیو قطرے پلائیں گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کسی قسم کے اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی تکلیف آپ کے نظر کے مطابق، ہمارے سوچ نہیں ہے، آپ کے نظر کے مطابق اگر اس کے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہے بھی تو اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے اگر آپ پلائیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل بہت شکریہ سار نال موجود ہیں پہ صاحبزادہ علامہ انوار الحق مجاہد صاحب، بہت خوبصورت گالی کی تھی، انہاں پیغام بھی دیتا کہ کیویں ای پولیو کو پاکستان کو پولیو فری بنانے میں ہر والدین اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ای کمپین دی گال کروں تو کمپین جڑی جاری ہے وہ ڈیرہ غازی خان لیا بھاولپور 3 اضلاع میں جاری ہے۔ اگر بھاولپور دی گال کرو تو 76 یونین کونسل ہیں، ڈیرہ غازی خان دی 7 تے لئیے دی 2 یونین کونسل وچ جتھاں بالا دے بہت زیادہ آمد و رفت ان آؤٹ تھیندا ہے، بہت زیادہ آمد و رفت ہوندی ہے، انہاں یوسیز کو دوبارہ ان دے وچ خصوصی مہم ای پر چلائی ویندی پئی ہے کہ ساڈے بالا دا مستقبل سیف تھی سکے۔ اگر پنجاب دی گال کروں تو 7 اضلاع ان پہ جن دے وچ ایک ای ٹائم کمپین جاری ہے۔ آج دے پروگرام تو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اپنے بالاں دے مستقبل سیو کرن واسطے چاہے دینی اعتبار نال دیکھوں یا طبی اعتبار نال کی اعتبار نال بھی دیکھوں تے بالاں دا مستقبل سیو کرن کے تے پولیو دی ویکسین او لازمی پیواؤ۔ اگر تواڈے گھر ٹیم نہیں آتی 1166 نمبر ہے پیا اون دے تے کال کرو تاکہ ٹیم تواڈے گھر آ کے تواڈے بال دا مستقبل سیو کری سی۔ اگر تواڈے بال دا مستقبل سیو تھی سی تے ای ملک پاکستان دا
भी मुस्तकबिल सेफ थी सी। ते इंशाल्लाह असां बहुत जल्द पोलियो फ्री थी वैसूं। ई प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक बारी वल इन चीज़ को घिन के असां तुहाड़ी खिदमत में वल हाजिर थीसूं। अल्लाह सोने दे हवाले।